جب اجتماعی قربانی کی جاتی ہے یا مشترکہ قربانی کی جاتی ہے، ایک تو ایسا ہے نا کہ آپ کی فیملی، آپ کے محلے، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے. ایک مشترکہ قربانی کی صورت ہوتی ہے اجتماعی قربانی، جو مختلف ادارے کرتے ہیں. کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کوئی فلاحی ادارہ ہے، دینی مدارس ہیں، لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اجتماعی قربانی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بغیر کسی ادارے کے اجتماعی قربانی کا پورا ایک سسٹم بناتے ہیں، علاقے والوں کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ قربانی میں حصہ لیں. تو دیکھیں، اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سر سے ٹالنے کے لیے اجتماعی قربانی میں حصہ لے، اس لیے اجتماعی قربانی میں حصہ لیتا ہے کہ یار کون جائے گا، جانور خرید کر لائے گا، پھر ذبح کرے گا، پھر اس کے کپڑے گندے ہوں گے، پھر گوشت کاٹو، پھر ہڈیاں توڑو، پھر اس کے بعد یہ کون اتنا جھنجٹ کرے گا، سیدھا سیدھا جاؤ کہیں پیسے جمع کراؤ، اجتماعی قربانی ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اگر اس نیت سے آپ جان چھڑا رہے ہیں تو اس ایسی عبادت کا پھر کیا، اس کا مطلب اس میں کیا پاور ہوگی، کیا کوالٹی ہوگی ایسے عمل کی کہ آپ اس نیت سے جا کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں کہ یار جان چھوٹ جائے اس کام سے. تو ظاہر ہے جس انداز سے آپ نے ادا کی ہے ثواب بھی اسی حساب سے ملے گا. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ انسان کسی اچھی نیت سے کرے. مثال کے طور پر کوئی دینی مدرسہ ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، وہ اجتماعی قربانی کر رہا ہے، آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ یار میں ان کے ساتھ اجتماعی قربانی کروں گا تو اس کی جو کھال ہے وہ ان کو مل جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر گوشت کوئی ان کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو یہ گوشت ان کے طلباء کو یا فلاں غریب مستحق لوگوں کو مل جائے گا، تو یہ میرے لیے آسان ہے کہ اس میں میرے لیے ثواب زیادہ ہوگا. تو ایسی اجتماعی قربانی افضل ہے. مدار نیت پر ہے کہ اجتماعی قربانی آپ جان چھڑانے کی نیت سے کر رہے ہیں یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں. دوسری بات اجتماعی قربانی میں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر جگہ ہر اجتماعی قربانی کرنے والے کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے. اجتماعی قربانی کے جو مسائل ہیں یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، بہت پیچیدہ مسائل ہیں. ہمارے بڑے بڑے دینی ایسے جامعات ہیں جو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اجتماعی قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، کہ اس لیے کہ ان ساری پیچیدگیوں کا، ان ساری شرائط کا لحاظ کرنا، پھر اس لحاظ سے گوشت کو تقسیم کرنا، پھر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا، پھر اس کے پیسوں کی حفاظت کرنا، پھر اس چیز کی حفاظت کرنا کہ کسی کا حصہ کسی دوسرے کو نہ جائے، اس کا گوشت اس کو نہ جائے، اس کا گوشت اس کو نہ جائے. بہت سی پیچیدگیاں ہیں اجتماعی قربانی میں، آسان کام نہیں ہے. اور ظاہر ہے ان پیچیدگیوں کا بہت سے لوگ لحاظ کرتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا تو لحاظ کیا کریں گے. اجتماعی قربانی کی جو پیچیدگیاں ہیں، بہت سی پیچیدگیاں ایسی ہیں جس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کسی ایسے ادارے کے ساتھ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اجتماعی قربانی کیسے کی جاتی ہے، اس میں کن شرائط کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، گوشت کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس طرح آنکھیں بند کر کے کہیں بھی اجتماعی قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں. آپ جہاں اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں تو اس چیز کا پورا یقین کریں کہ جہاں میں قربانی میں حصہ ڈال رہا ہوں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستند علماء کی نگرانی میں اس اجتماعی قربانی کو انجام دے گا، اور مستند علماء اپنی نگرانی میں یہ سارا پروسیجر مکمل کروائیں گے. اس میں کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو غیر شرعی ہوگا. ایسے ادارے میں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیے.